اور اللہ تعالیٰ کے اس نظام کے اوپر گفتگو کرنا چاہے، نظام کے اوپر گفتگو کرنا چاہے۔ اللہ تعالیٰ جب اس بات کو دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے خدا کا بیٹا بنا رکھا، خدا کا بیٹا، کرسمس ڈے اسی کا ایک جشن ہوتا ہے، اور اللہ یہ کہتا ہے قرآن میں کہ اگر کسی شخص نے یہ بات کہی تو گویا کہ اس نے آسمانوں کو ڈھا دیا، آسمانوں کو ڈھا دیا، لاکھوں ٹن بارود فضاؤں میں بکھیر دیتے ہیں۔ اس کا ایفیکٹ آپ کی باڈی پر، آپ کی جسم پر، آپ کی آبادی پہ، آپ کے ملک پہ پڑتا ہے۔ تمام تر تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، قرآن پاک کی مختلف جگہوں سے کچھ آیات آپ کے اس خطبے میں پیش کی گئی، اور اس میں ایک چیز کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے، قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء۔ دوسری جگہوں پر بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ ان کے یہاں ولادت کیسے ہوئی، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی، قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور اس کے ساتھ فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ایسی ہے کمثل آدم، آدم جیسی، خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال، پھر کہا کہ لہو کن فیکون، ان کے لیے کہا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ میں نے اس آیت کا انتخاب اس لیے آپ کے خطبے میں کیا ہے کہ کرسمس ڈے چل رہا ہے، اور ہمارے ٹیچرز بڑے اچھی طریقے سے اس کو پروگرام کو آیوجت کر رہے ہیں، اور بڑی خوشی خوشی ہمارے بچے بھی کرسمس ٹری اپنے ہاتھوں میں اس دن لے جاتے ہوئے دکھائی بھی دیتے ہیں۔ ماں باپ بھی انجوائے کرتے ہیں کہ آج کوئی ہمارے بچوں کا پروگرام ہے۔ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اسلام رہنمائی کس چیز کی کرتا ہے؟ اسلام کا پیغام کیا ہے؟ اور اسی کے موقع پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 25 دسمبر میں یہ واقعہ ہوا، اب سال اینڈ ہونے والا ہے، 12:01 پر یا 1 سیکنڈ پر وہ واتاورن خراب ہوگا کہ آپ دیکھیے۔ حالانکہ اس سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ دیا تھا وہ آپ کی صحت کے متعلق خطبہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا زہریلی چیزوں سے پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے، زہریلی چیزوں سے پروٹیکٹ۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک مرد جو زندگی کی راہوں میں بے انتہا کوشش کرتا ہے، ہر وقت ہر لمحہ اس کے ذہن اور دماغ میں یہ بات گردش کرتی رہتی ہے کہ کس طریقے سے میں اپنے بچوں کے لیے روزی کا انتظام کروں، اس گلی میں اس گلی میں یہاں وہاں چکر کاٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ تگ و دو کرتے ہوئے کبھی اس کے پھیپھڑے خراب ہو، کبھی اس کی صحت خراب ہو، کبھی نہیں چاہتا۔ اور میں نے آپ کو صحت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ آپ کی باڈی کے اندر ایک ایسا جز ہے، اندرونی پارٹ، آپ کی انگلیاں اگر کٹ جائیں گی تو دوبارہ نہیں اگیں گی، لیکن وہ پارٹ جو آپ کے خون کو پیور کرتا ہے، اور نہ جانے کتنی ایسی آپ کے جسم سے سمبندھت چیزیں ہیں جس کی پیوریفیکیشن کے لیے اس کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے، اس کا نام ہے جگر۔ جگر اگر کٹ جائے تو
تو اللہ تعالیٰ نے اس جگر کے اندر یہ صلاحیت دی ہے کہ دوبارہ اس کو آپ کی باڈی کے اندر اگا دیتے ہیں۔ یہ جدید سائنس آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو یہ بات بتائی جائے۔ اسی طریقے سے دنیا میں اگر آپ اسٹرگل کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، تو آپ اپنی صحت کاملہ کا مکمل طور پر انتظام کیئر کیجئے۔ اگر آپ اپنی باڈی کو کیئر نہیں کریں گے، آپ اپنی صحت کا کیئر نہیں کریں گے، تو آپ اپنے آپ کو داغدار کریں۔ اور پھر آپ دیکھیں نا، آپ کے اس ناک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بال رکھ دیے، بال، جس کے ذریعے سے آپ سانس کو نکالتے ہیں اور لیتے رہتے ہیں۔ اس بال کے اندر اللہ تعالیٰ نے رطوبت ڈال دیا ہے۔ رطوبت کا مطلب یہ کہ اگر کوئی ایسا گرد جو فضاؤں میں اڑ کر تمہارے پھیپھڑوں کی نالیوں تک پہنچنے والا ہو تو اس کو کیچ کر لیتا۔ اسی لیے جو گلیوں میں، سڑکوں پر گردش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جب آ کر اپنے چہروں کو صاف کرتے ہیں تو کالے کالے اثرات ان کی ناکوں سے گرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ نظام ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو دیے ہوئے ہے فطری طور پر، نیچر طور پر۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جتنا آپ ریسرچ کریں گے اپنی ہیومن باڈی کے بارے میں، کائنات کے سلسلے میں، اللہ کے سامنے آپ کا وجود جھکتا ہوا چلا جائے گا۔ یہ حکومتوں کا کام ہے کہ جو آپ کھا رہے ہیں وہ اچھی غذا مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے، یہ حکومتوں کا کام۔ لیکن آپ جان رہے ہیں کہ حکومتیں بہت ساری سطحوں پر ناکام ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں، غذاؤں میں بھی کوئی ایسی چیز فراہم نہیں ہے کہ جس کی پوری پیوریفیکیشن کی دلیل دی جا سکے، جبکہ دوسرے ممالک میں اس کے پورے انتظامات ہوتے ہیں کہ ان کے ڈاکٹرز اس کو چیک کرتے ہیں، پھر عوام کے لیے وہ فراہم کیا جاتا ہے۔ یہاں 5 روپے اور 7 روپے کا جو انڈا ہے نا، وہ بھی اب نقلی بننے لگا ہے۔ 7 روپے کا جو انڈا ہے وہ بھی نقلی بننے لگا ہے۔ اگر وہ نقلی 7 روپے کے انڈا جو نقلی بناتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے بنانے میں 2 روپے اور 1.5 روپے کا کیمیکل استعمال کرتا ہے۔ وہ کیمیکل وہ 1.5 روپے کا آپ کے پیٹ میں ڈالنا چاہتا ہے۔ دودھ جو آپ کے معصوم بچوں کی غذائیں ہیں، اتنی بڑی بوتل ہوتی ہے اور وہ پوری کی پوری بالٹی میں گھورتا ہے اور دودھ تیار ہو جاتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ غذا آپ کی مسموم ہو چکی ہے۔ رات کو لوکی کے اندر انجیکشن مارا جاتا ہے اور صبح میں بڑی ہو جاتی ہے، 2 دن بکتی ہے، پھر اس کے بعد وہ سوکھ جاتی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں، غذا آپ کو جو مل رہی ہے وہ زہر آلود ہوتی ہے۔ تو آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو بہت ٹھوک بجا کر اور چیک کر کے اپنے پیٹ کے اندر غذا ڈالیں، ورنہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو آپ بیمار پڑ جائیں گے، اور آپ جب بیمار پڑیں گے تو پھر عبادت کے لائق نہیں رہیں گے۔ اگر آپ کی غذا زہر آلود ہے تو اسی طریقے سے موقع بموقع آپ دیکھتے نہیں ہیں فضا بھی زہر آلود ہو جاتی ہے۔ جس واتاورن میں، جن فضاؤں میں، جس ایٹماسفیئر میں آپ سانس لیتے ہیں وہ بھی زہر آلود ہو جاتی ہے۔ تو زہر آلود ہو جاتی ہے۔ ہمارے اپنے کام ہیں، ہماری نسلیں، ہمارے نوجوان طبقے، ہمارے ملک کے افراد اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ پٹاخوں کے ڈھیروں میں وہ لاکھوں ٹن بارود فضاؤں میں بکھیر دیتے ہیں۔ اس کا ایفیکٹ آپ کی باڈی پر، آپ کی جسم پر، آپ کی آبادی پہ، آپ کے ملک پہ پڑتا ہے۔ اگر آپ باشعور ہیں اور اللہ اس کے رسول کے ماننے والے ہیں تو آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ ان فضاؤں کے درمیان جو سیلیبریشن ہوتے ہیں، جو جشن منائے جاتے ہیں، ان کی جشن میں آپ شریک ہوں۔ میں یہ اس بات کو بتانا چاہتا ہوں، ایڈریس کرنا چاہتا ہوں
کہ ہماری نسلوں کو یہ پیغام پہنچا دیجیے. ہمارے بوڑھے نہیں کرتے، یہ ہمارے نوجوان طبقے کرتے ہیں، ہمارے بیٹیاں اور بیٹیاں کرتے ہیں، ہماری نوجوان نسلیں کرتی ہیں. خدا کے لیے ان کو بتائیے، ورنہ آپ اپنے ملک کی فضا کو مسموم کر رہے ہیں، زہر آلود کر رہے ہیں. اسی طریقے سے خطبے کے اندر جو میں نے کرسمس ڈے کا تذکرہ کیا ہے، ہمارے اسکولز، ہماری اپنے معاشرہ اس سے واقف نہیں ہے کہ اللہ چاہتا کیا ہے. آپ کا یا آپ کے اس خطبے میں نے تذکرہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس نظام کے اوپر گفتگو کرنا چاہے، نظام کے اوپر گفتگو کرنا چاہے. اللہ تعالیٰ جب اس بات کو دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے خدا کا بیٹا بنا رکھا ہے، خدا کا بیٹا، کرسمس ڈے اسی کا ایک جشن ہوتا ہے. اور اللہ یہ کہتا ہے قرآن میں کہ اگر کسی شخص نے یہ بات کہی تو گویا کہ اس نے آسمانوں کو ڈھا دیا، آسمانوں کو ڈھا دیا. اس نے ایسی اس نے بری بات کہی. آپ سوچیں، گمبھیرتا دیکھیے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات کو بتانا چاہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز کا کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی وسائل کا محتاج نہیں ہوتا ہے. جیسے ہم اور آپ محتاج ہوتے ہیں، وہ وسائل اور ذرائع کا اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہوتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرنا چاہا تو باقاعدہ ان کے باپ کا، مریم علیہ السلام کے باپ کا نام کوٹ کیا، آل عمران. کیا کیا؟ ان اللہ اصطفی آدم نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. باقاعدہ قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا. اور آپ جانتے ہیں سورہ بقرہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ آل عمران ذکر فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے مریم کے نام سے ایک سورہ کا کو اس میں درج فرمایا. مریم کا اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ بہت اسپشٹ روپ سے، بہت واضح طریقے سے پوری انسانیت کو، پوری قوم اور ملت کو یہ پیغام پہنچا دینا چاہتا ہے کہ اے آدم کے اولاد، اے انسانوں، اس گناہوں جرم میں تم کبھی شامل مت ہونا. اللہ کو جہاں بیٹا قرار دے دیا جا رہا، اللہ کا بیٹا، وہاں ہماری نسلیں ٹری لے کر جا رہی ہوں، وہاں ہمارے بچے کیک لے کر جا رہے ہوں. یا آپ کے سوچنے کا بچار ہو تو بچہ سادہ سا کاغذ ہے، جو تصویر آپ اس کے اوپر لکھنا چاہیں گے وہ لکھ دیں گے. لیکن آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ اس پارٹی میں شریک کرنے کے لیے کتنے پرجوش ہیں یا کتنے غمزدہ، یا آپ کا فیصلہ طے کریں. اور اگر یہ آپ نے فیصلہ نہیں کیا تو اللہ کے غضب کو آپ دعوت دے رہے ہیں. دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں جس کو کتاب الہی دیا گیا ہو اور وہ محفوظ ہو سوائے آپ کے. اور اگر آپ کا یہ کام ہوگا تو اللہ کا غضب آپ کے اوپر بھڑکے. یہ بات میں آپ کے درمیان کتاب اور سنت سے بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے وسائل کا تذکرہ فرمایا ہے، جہاں اپنے اختیارات کا تذکرہ فرمایا، وہاں ایک ہسٹری بتا دی ہے، ایک تاریخ بتا دی کہ تاریخ کو دیکھو. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ جب آل عمران یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے باپ نے یہ فیصلہ کیا، ان کے گھر والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہمارے یہاں اولاد پیدا ہوئی تو ہم اسے اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیں گے. اور باقاعدہ اس کا یہاں پر تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اذ قالت رات عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی. یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا کہ اس واقعے کا تذکرہ جو ایک میاں بیوی کے درمیان راز و نیاز کی گفتگو ہو رہی ہے، اس کا تذکرہ فرما رہا ہے. تو انہوں نے کہا فتقبل منی، اے اللہ تو مجھے میری طرف سے اس کو قبول فرما. انک انت السمیع العلیم. فلما وضعتها، جب انہوں نے اس کو جنم دیا، جب ان کے ہاں ڈیلیوری ہوئی،
قالت ربی انی وضعتها انثى، اللہ یہ تو لڑکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ عالم بما وضع، اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے جنم دیا اللہ بخوبی اس کو جانتا ہے، اور پھر اس کا باقاعدہ تذکرہ کیا کہ ولیس الذکر کالانثی، پھر اس کے بعد پورا تذکرہ فرمایا۔ ان کے تذکرے کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر ان کو مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کی نگرانی میں انہوں نے دے دیا۔ اب جب نگرانی کی بات آئی تو وہاں بہت سے لوگ تھے، انہوں نے کہا میں اس کی کفالت کروں گا، میں اس کی کفالت کروں گا۔ تو اس طریقے سے وہاں قرآن اندازی ہوئی، اور قرآن اندازی میں کس کے ہاتھ میں یہ گیا؟ ان کی نگرانی ان کے خالو کے ہاتھ میں گیا، ان کے خالو زکریا علیہ السلام، اور زکریا علیہ السلام کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں یہ احساس پیدا ہوا، باقاعدہ اس کا تذکرہ میں شارٹ کٹ بیان کر رہا ہوں کہ اتنی نیک، اتنی صالح، اتنے باکردار اور باسیرت بچی جب ان کے کمرے میں داخل ہوتے تو طرح طرح کے فروٹس موجود، کہاں سے آتا ہے مریم؟ کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو ان کے دلوں میں خواہش پیدا کہ کاش کی میرے پاس بھی اولاد ہوتی، میں بھی اس سے محظوظ ہوتا۔ باقاعدہ اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو کہا کہ جب ان کے دلوں میں ایک خیال پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے یہاں بھی ایک اولاد پیدا ہوگی۔ اب وہاں دیکھیے، اب وہ کہتے ہیں کہ قال رب انی یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر، یہاں تک کہ میں تو بوڑھا پسٹ ہو چکا ہوں، وامرأتی عاقرہ، اور میری بیوی تو باز ہو چکی۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ تذکرہ فرما رہا ہے کہ جو وسائل دنیا میں نسلوں کو آنے کے وقت ہو سکتے تھے، جو طریقے ہو سکتے تھے، وہ طریقہ معدوم ہو چکا ہے۔ ایک انسان بوڑھا ہو چکا ہے، دوسری اس کی بیوی بانجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے قال کذالک، اللہ تعالیٰ بیان میں اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے اس پر گزرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا، اور اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ فرمایا تو انہوں نے خود کہا کہ مجھے کہاں سے اولاد ہوگی، مجھے کسی لم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے ٹچ بھی نہیں کیا ہے۔ اللہ وہاں بھی بیان فرمایا قال کذالک، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اللہ یفعل ما یشاء یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی کچھ چیزیں آپ اس خرقے عادت جو ہمارا نیچر ہے اس نیچر کا آپ نہ لے جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ آدم علیہ السلام کے سلسلے میں کہا تھا نہ باپ نہ ماں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں بیان فرمایا کمثل آدم خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے ان کو تراب سے، مٹی سے پیدا کیا۔ یہاں تو نہ باپ ہے اور نہ ماں ہے، اور پھر اس کے بعد کہا کہ یکون لہ کن فیکون، اللہ کہتا ہے کن فیکون، تو ہو جا تو ہو جا۔ تو ہمارا اور آپ کا جو نظریہ ہے اللہ کے سلسلے میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وسائل کا پابند نہیں، اللہ تعالیٰ جس طریقے سے چاہتا ہے اپنی چیز کو وجود میں لے کر آ جاتا ہے۔ آپ کے اندر طاقت ہے اور آپ پڑھتے ہیں قرآن پاک کے اندر، اللہ تعالیٰ چاہا تو اس طاقت کو ختم کر، پانی کے اندر بہا لے جانے کی طاقت ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں دریا سے پار، آج تک کوئی دریا سے پار ہوا؟ دریا سے پار ہو گئے، سمندر سے پار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے عقل کے پردے پہ آپ سمونا چاہیں گے تو سمو نہیں۔ ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بالکل سچ بات کہی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سلسلے میں بتایا کہ اللہ کے بندے ہیں۔ انہوں نے خود کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن لوگوں نے کیا کہا؟ ان کو گاڈ کا بیٹا قرار دے دیا۔ ان کے یہاں تثلیث کا رویہ، یہ جو کرسمس ڈے ہے، تثلیث کا رویہ قائم ہو گیا۔ اللہ نے کہا کہ میرے یہاں کہاں بیٹا ہو سکتا، اور جو شخص اس بات کو کہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شیئن یہ وہ انتہائی گری ہوئی باتیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی باتیں نہیں کر سکتا۔ تو ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ جب ہم اللہ کے اس پیغام کو جان لیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کی اس کیریکٹر کے بارے میں جان لیں، تو ہمیں
ایسی محفلوں میں اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو نہیں بھیجنا چاہیے۔ اور اگر سال بدلتا ہے تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جب تک ہم اس کو پٹاخوں سے مسموم نہ کر دیں فضائیں، تب تک ہم اس کا جشن مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے لیے بھی دنیا اور آخرت کے اندر بھی اس کا نہایت ہی غلط اثر پڑے گا اور آپ کو خسارے میں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قرآن کو باریک بینی سے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی منشا کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی نسلوں کو اس تک پہنچائیں، ورنہ آپ بحیثیت ایک نگراں اور ایک ذمہ دار آپ سے پوچھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی